قانون کے مطابق فیصلے دو جج صاحبان، اور اس حضور علیہ السلام کی جو ناموس کی جو شک تم نے اس کو مانا ہے اور عین میں شامل کیا ہے، سی 295 اس کے مطابق عمل درآمد کرو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک کے اندر ایسا موقع ہے اور تم موقع خود برآمد کرتے ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو نیست و نابود کرے۔ دنیا میں نبی اور مرسلین اور صالحین کے گستاخوں کو دنیا میں کوئی جائے عمل نہیں ہے، نہ آخرت میں ہوگی۔ جان تو ویسے ہی بستر پہ بھی چلی جانی ہے، اگر حضور کے نام پہ چلی جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو نمرود اسی طرح ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مرا، اللہ کے نبی کو ہمیشہ دوام ہے اور دوام رہے گا، ان کی عظمتیں ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دنیا میں بھی وہ سرخرو رہے، حشر کے میدان میں بھی سرخرو رہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا حضرت سارہ سے، اور کچھ وقت گزرا اور اولاد نہ ہوئی تو ایک باندھی تھی۔ میں مختصر کرتے ہوئے خود ہی سیدہ نے مشورہ دیا کہ اے میرے رفیق حیات، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے، نہ ہمیں کوئی کھانے پینے کی کمی ہے، نہ مال مویشی کی کمی ہے، بکریاں اونٹ گائے ہزاروں کی تعداد میں ریوٹتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بعد نے تو لکھا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں تو کتے تھے جن کے گلوں میں سونے کے پٹے ڈالے ہوئے تھے، وہ اس مال کی رکھوالی کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، ہاں ایک کمی تھی تو اولاد کی تھی۔ کہا یہ باندھی ہے، آپ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے، شاید اللہ تعالیٰ گود ہری کر دے۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس ماں سے پوچھا کرو اس کی طرف کتنی ہوگی، پر گئے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر، صاحبان اولاد کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ فرمایا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے گود ہری کر دی۔ آپ اکثر سر سجدے میں ڈال کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ربی حبلی، یا اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کوئی مجھے نیک صالح فرزند عطا کر دے۔ نیک بیٹا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور پھر ان دعاؤں کے اوپر رب فوراً بیٹے اور بیٹیوں سے مالا مال کرتا ہے، ان پھلوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا، اور میں انہوں نے قربانی دی حضرت سارہ نے اولاد کے لیے کہ آپ اس سے نکاح کر لے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور نبوت کی وجہ سے اللہ نے حضرت سارہ کو بھی محروم نہ رکھا، ان کی گود کو بھی ہرا کر دیا، ان کی گود کو بھی ہرا کر دیا۔ ادھر حضرت اسحاق آئے، ادھر حضرت اسماعیل آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب بہت سارے اس معاملے کو دوسرا رنگ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک، اس کو سمجھو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ محسود سے زوال نعمت چاہتا ہے، محسود اس کو کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے۔ حاسد زوال نعمت چاہتا ہے جس سے وہ جلن کرتا ہے، اور حاسد جو ہے اس کو ایسی آگ اندر لگ جاتی ہے وہ اس کے اندر خود ہی جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جلتے جلتے یہ ایسی آگ ہے کہ اسے بالکل جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اس طرح۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ہے رشک، حسد منع ہے اسلام کے اندر، رشک جائز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی یہ نعمت آپ کے پاس ہے، کوئی عالم دین بنا ہے، دوسرا التجا کرتا ہے مولا کاش میں بھی ایسا عالم ہوتا، کوئی روزے رکھتا ہے کہا یا اللہ میں بھی ایسا عابد ہوتا، کوئی سخی ہے سخاوت کرتا ہے کہ وہ خیش کرتا کاش میں بھی ایسی سخاوت اللہ مجھے دولت دیتا تو میں بھی ایسی سخاوت کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے رشک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اٹھاتے تھے، اسماعیل جو لفظ ہے نا، اسماعیل، یہ ایل جو ہے یہ عبرانی لفظ ہے، اوکے؟ آپ کے آبا و اجداد عبرانی تھے،
اور عرب میں آپ نے مکے میں پرورش پائی ہے، تو اس وجہ سے عربی زبان آپ کو وہاں سے آ گئی۔ اسما کا مطلب ہے سن، ایل مینا اللہ، اے میرے اللہ سن، تو اس وجہ سے اسماعیل علیہ السلام آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لفظوں کا میں نے تحقیقی جو باتیں تھی وہ میں نے شروع کے جمعے میں بتا دی تھی۔ مر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ان کو گود میں لیتے پیار کرتے، تو حضرت سارہ کو رشک ہوا میری کوئی اولاد نہیں اور یہ ہر وقت انہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات پیدا کر دی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کر دی کہ ایک سبب پیدا کر دیا، اور کسی کام کے لیے سبب، رب کسی سبب کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، وہ سبب جب پیدا کرتا ہے تو مسبب خود ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ کہنے لگی آپ ہاجرہ کو ایسے جنگل کی طرف چھوڑ آئے جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو میری بندی کہتی ہے وہی کر لو، اس کے اندر بھی کوئی حکمت بھی نہ۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے تو فرمایا چلتے چلتی یہ وادی فاران میں پہنچے۔ یہ ایسی وادی تھی کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، آشی کرنیں، سورج کی تمازت اور حرارت تھی، اور برودت کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا، جانور نہ تھے، کوئی سایہ نہ تھا، کوئی پانی نہ تھا۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کا نقشہ دیکھنے سے دل کو ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے پلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، انہیں آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا، اور خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جہانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ آ کر پہنچ گئے جسے وادی غیر ذی زر کہتے ہیں، اور 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے، اور ایت کریمہ 37 ہے۔ یہاں تک کہ آپ وہاں چھوڑ دیتے ہیں گھر والی کو اور بچے کو، دودھ پیتا بچہ اور گھر والی، اور آپ اترے بنا سواری سے واپس جانے لگے۔ آخر آپ کی رفیق حیات کہنے لگی ہے میرے سرکار، اے تاجدار رسالت، آفتاب نبوت، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا، بار بار کہتی پوچھتی، آپ خاموش رہتے، کیونکہ حکم یہ تھا ادھر سے کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے اور اترنا بھی نہیں، ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔ چند کھجوریں، پانی کا مشکیزہ، اور آخر حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ بات آئی اور پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے یہ کہ آپ ہمیں اس بیابان میں کوئی نیس و رفیق بھی نہیں، کوئی غم گسار بھی نہیں، کوئی شفقت کرنے والا بھی نہیں، اور ایسے عالم میں تنہا تنہا چھوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا، وہ سمجھ گئے کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہا پھر آپ جائیں، تشریف لے جائیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی بھی اس کی رضا پہ راضی ہے۔ ذرا تصور تو کرو، آج ہم اس جگہ جا کے جہاں گھر بناتے ہیں کوشش کرتے ہیں کچھ آبادی ہو، پلاٹ لے لیں، ایسا ہی ہے نا، چند گھروں چلو، جب تک پوری آبادی نہیں ہوتی زیادہ تر لوگ وہاں جاتے نہیں، چوری چکاری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا ہے، اور جوان بچیوں کا ساتھ ہے، اور بچوں کے معاملات کتنے انسان کو وسوسے اور معاملات خطرات گھیرے ہوئے ہیں، اور عالم تصور میں جا کے ذرا وہ نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے رکھو،
فرمایا صحرا ہے، پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندو یہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے قربانی مانگتا ہے، جانور سے بھی، انسان کے جسم سے بھی، اس کے پیسوں سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی، بیوی سے، وہ ہر طرح سے قربانی مانگتا ہے، اور قربانی دینے والے ہر چیز کی قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور اسی رب کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر تکلیفیں آسان ہوتی ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار بڑا غمگین دل ہو جاتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن تقاضا ہے بشری، لیکن پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم تکلیفوں میں ہو نا، مصیبتوں میں ہو، تو میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، میرے گھر والوں کی آزمائشوں تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، حضور کے نواسوں کو یاد کر لیا کرو، تمہاری تکلیفیں کچھ بھی نہیں، ایک ختم ہو جائے گی، ایک صبر اور ایک سہارا دل کو مل جائے گا کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے کس قدر آزمائشیں اور تکلیفیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، رائے خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، جتنی میری آزمائش کی گئی ہے اتنی کسی کی نہیں کی گئی۔ پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اور ثنیۃ الوداع تک ایک پہاڑی ہے، اس 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔ جب پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے نا، تو آخر اولاد کی محبت جو ہے نا، حضور بھی رو پڑے بیٹے کو یاد کر کے نا۔ جب حضرت ابراہیم جو قبطیہ ماریہ کے بارہ بتایا ہے، جب ان کو میرے آقا علیہ السلام دفنا رہے تھے تو حضور زاروں قطار رو رہے، صحابہ نے عرض کی آقا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں نہیں روتا، لیکن یہ اولاد کی محبت رلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اوٹ میں ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، وہ دعا جو مانگی اس میں 9 دعائیں شامل ہیں، اس میں یہ دعا بھی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے میرے رب، میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی کے اندر جہاں کھیتی باڑی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پڑوس، اے میرے رب یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، بس کر دے لوگوں کے دلوں کو وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہو، اور انہیں رزق دے پھلوں سے وہ تیرا شکر ادا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، یا اللہ عزت والے گھر میں، اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیں زمین پہ پہلا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المعمور ہے، جو اللہ نے 2 موتیوں سے فرشتوں سے تعمیر کرایا تھا، اور طوفان حضرت آدم علیہ السلام کے دور پہ بھی وہ رہا، اور بعد نے کہا اس سے پہلے وہ چلا اٹھا دیا گیا، لیکن بعد نے کہا طوفان نوح تک رہا۔ میں کعبے کی جو تحقیقی گہرائی ہے اس کے ٹائم بھی نہیں ہے اتنا میں اس طرف جاؤں، کیونکہ اس کی تعمیر بعد نے کہا 10 مرتبہ ہوئی ہے، بعد نے کہا کچھ مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، بعض جگہ اس کی مرمت ہوتی رہی ہے، اور پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر یہ کعبۃ اللہ، یہ پہلا گھر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد جو عزت والا مقام ہے وہ حضور علیہ السلام کا وہ مواجہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے۔ بعد نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، لمسجد اسس علی التقویٰ، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی۔ بلکہ یہ سارے جتنے میں نام گن رہا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں یہ سارے مقام حرمت والے ہیں۔ مسجد اقصیٰ حرم شریف چلے جاؤ تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور بیت المقدس چلے جاؤ ایک نماز کا ثواب 25,000 یا 5,000 ہے۔
مسجد نبی میں چلے جاؤ تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو تو عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ یہ بڑے متبرک مقام ہے، پر کہ باپ کی دعا ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اثرات وہاں ظاہر ہیں۔ حضرت اسماعیل وہیں پلے اور بڑے، اور آخر آپ نے ہی ایڑیاں رگڑی۔ بعد نے کہا فرشتے نے پر مارا، بعد نے کہا سیدہ ہاجرہ کی کرامت تھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں ہی جو رگڑی گئیں، ماں بار بار آتی جاتی رہی، چکر لگاتی رہی اور چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے اوپر علماء نے فرمایا، علامہ راضی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال بیمار رہے، تو اللہ کی طرف سے حکم کیا اور برجلی لکھا آزا مغتسل بارد و شراب، اے پیارے ایوب اپنے پاؤں کو مارو۔ جب پاؤں کو مارا زمین پہ تو اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا۔ آزا مغتسل، جسم اقدس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ آزا مغتسل فرمایا یہ غسل کرنے کا مقام ہے، اس سے نہائیں۔ بارد و شراب، بارد برودت سے ہے، یا بردن کہتے ہیں برف کو، کہ ٹھنڈا پانی ہے چشمے کا، اس کو پئیں بھی اور پیتے جائیں گے تو بیماریاں جاتی رہیں گی، نہاتے جائیں گے تو تب بھی۔ اور زمزم کے اندر بھی اللہ نے یہ شان رکھی ہے، جس نیت سے یہ پانی پیو گے اس کے مطابق اللہ کرم فرما دے گا۔ اگر علم کی دولت حاصل ذمے سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، کوئی بیماریاں اس لیے میں یہ بیماری چلی جائے آپ کی یہ شفا ہو جائے گی۔ اور غذا کے جتنے وٹامن ہیں پوری غذائیت سے بھرپور یہ زمزم ہے حضرت۔ تو جو رب حضرت ایوب کی ایڑی سے چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے بھی زمزم کے چشمے کو جاری کر دیتا ہے۔ یا ماں زمزم کہہ کے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو کنویں میں تبدیل کر دیا۔ اب دیکھو پتھروں سے بھی پانی تو نکلتا ہی رہتا ہے، پہاڑوں سے بھی نکلتا رہتا ہے، زمینوں سے بھی نکلتا رہتا ہے، یہ تو ان کا معجزہ انبیاء تھا۔ کبھی ہاتھوں سے بھی پانی نکلا ہے، ہاتھوں سے کبھی نہیں نکلتا، کاٹو گے تو خون ہی نکلے گا۔ یہ اللہ نے حضور کو معجزہ عطا کیا ہے۔ آپ نے اپنا پیالے میں ہاتھ رکھا یا مشکیلے کے منہ میں ہاتھ رکھا تو آب کوثر کے چشمے جاری ہو گئے، سارا لشکر بھر گیا اور سارے اونٹ سے رام ہو گئے۔ میں یہاں تک کہ اللہ نے حضور کے دستے رحمت کو بھی یہ کمال عطا کیا، ٹھوکر مارے تو چشمہ نکلے، نگاہ کریں تو قلم ہو جائے، ہاتھ رکھیں تو چشمے جاری ہو جائے۔ یہ حضور کا کمال ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز اور لوگوں کے دلوں کی طرف پھیر دیے اور وہ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اور آخر ایک دن قبیلہ بنی جرہم کے بادیہ گر لوگ تھے، جہاں جاتے تھے پانی دیکھتے تھے، سبزہ دیکھتے تھے، پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ کہا کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور یہ یہاں پرندے بھی اڑ رہے ہیں اور پانی بھی ہے اور عورت اور بچہ ہے۔ وہ قریب آئے، ندائی کے اے جرہم کے بچوں بادیہ گردو، ادب کی چاہے بوڑھو پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اب آئے حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ تمہیں ایک شرط پہ میں اجازت دیتی ہوں، یہ چشمے پہ قبضہ ہمارا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ کو شہر کی صورت جنگل میں منگل کہتے ہیں نا تو عام زبان کے اندر، تو اللہ نے اس وادی کو چن لیا تھا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اور یہاں تک کہ اب وہاں بستی کی شکل اب حضرت اسماعیل کی پرورش بھی ہونے لگی۔ تقریباً جب 13-14 سال کے ہو گئے تو اس وقت پھر قربانی والے معاملے کی آزمائش کی گئی۔ جب یہ 13 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت حضرت سارہ کی گود میں حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش ہوئی اور یوں
حضرت ابراہیم کئی بار آئے، ہر بار یہی حکم تھا آپ بس سواری پہ رہیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ اور جب ان کو اللہ نے بیٹا دے دیا وہ ادھر مصروف ہو گئی تو کبھی کبھار پھر حضرت آتے تھے، رات بھی رہ جاتے۔ یوں اسماعیل علیہ السلام کے شروع سے ہی نبی کی یہ تربیت ہوتی ہے، شروع سے کم باتیں کرنا اور اللہ کے خوف سے تھرتھرانا اور ہمیشہ نیک کام کرنا، ان کے اندر شروع سے یہ تقویٰ و طہارت۔ تو قبیلہ بنی جرہم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ نوجوان، ان کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا، سبحان اللہ، اور بڑا تقویٰ اور طہارت، چہرے سے نور کی لاٹیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت تھی الجدعہ بنت سعد، اس سے نکاح کر دیا، وہ مشہور واقعہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اونٹی کے اوپر ہی سوار تھے، تو کہا کہ کہاں اسماعیل؟ کہا نہیں ہے وہ گھر پہ۔ کہا گھر کے حالات کیسے؟ کہا کوئی حال نہیں، پوچھے ہی نہ۔ جیسے اکثر ناشکری آتی ہے زبانوں پہ، ساڑھے پوری نہیں پئی، حالات ہی ایسے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ چلے گئے، اور جب حضرت اسماعیل آئے تو نبوت کے انوار و تجلیات کے عکس جو پڑے ہوئے تھے، خوشبو محسوس کی۔ کہا کون آئے تھے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے۔ کہا نام کیا؟ کہا ابراہیم، بتایا نام، اور کہہ گئے تو بات کی، کہا ہاں، گھر کے حالات پوچھے اور کہا چوکھٹ بدل لیں۔ کہا اچھا وہ میرے ابا تھے اور تیری ناشکری کی وجہ سے وہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ اب میں تجھے رخصت کرتا ہوں، طلاق دیتا، ہو جا اپنے گھر چلی جا۔ پھر دوسری عورت سیدہ بنت مداد، ان سے آپ نے نکاح کیا، یہ بڑی صالح عورت۔ اور جب دوبارہ آئے تو کہا نہیں ہے گھر میں۔ کہا بابا ٹھہر جاؤ، کہا اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے نا، وہ خاتون اس پتھر کو لے کے آئی ہیں، اور یہ بڑی قابل توجہ باتیں، میں چاہ رہا تھا آج کی کچھ باتیں کرتے لیکن ٹائم پورا ہو گیا، 3 منٹ ٹائم ہے، ان کے اندر بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو وہ پتھر لا کے رکھا، کہا بابا ایسا کریں آپ تھوڑا سا جھک جائے، اور گرم پانی کیا، سر بھی دھویا، کنگھی بھی کی، اور وضو بھی کرا دیا۔ کہا کیا کھانے میں کیا کھاتے ہو؟ کہا سید الطعام لحم، ہمیشہ میں نے گوشت ہی کھایا اور گوشت کے اوپر ہی گزارا ہے، زمزم پیتے ہیں اور گوشت ہی۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تمہارے گوشت میں اور پانی میں برکت دے۔ تو اکثر آپ عرب کو دیکھیں گے گوشت کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، وہ جن کے گھروں میں زمزم، وہیں سے حرم جاتے ہیں، بوتلیں کین بھر کے لے آتے ہیں، اور کب سے بھر رہے ہیں اور کب سے پی رہے ہیں، مکے میں بھی پہنچ رہا ہے، پورے مدینے میں لائنیں بچھا دی گئی ہیں، اور ہزاروں سال گزر گئے، آج تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، اور اللہ کی برکت جہاں پہنچتی ہے وہ صاحب تقویٰ کو ہی پہنچتی ہے، نیک لوگوں کو پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان برکات سے بھی نوازے۔ تو دعائیں دی۔ آج کی بہو کیا کہتی ہے کہ میری ڈیوٹی تھوڑی ہے، میری تھوڑی ڈیوٹی ہے میں ساس کی خدمت کروں یا سسر کی کروں۔ ٹھیک ہے، تم بھی صحیح کہتے ہو، تیری ڈیوٹی نہیں نا، کل تیرا ٹائم جب آئے گا نا تو تیرے اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی، آگے تیری بہو بھی یہی بولے گی میری کون سی ڈیوٹی ہے۔ آج خدمت کر لے، ماں باپ سمجھ کے ساس سسر کو، خدا کی قسم تیری اولاد تیرے لیے بھی اپنے ہاتھ بچھائے گی، تیری خدمت کرے گی۔ ایک تو ہوتا ہے پر چلو وہ نہیں، لیکن اخلاقیات بھی تو کچھ سکھاتے ہیں، جنہوں نے کی یا ان کی ہو رہی ہے۔ تو اکثر مجھے آگے شکایتیں ملتی ہیں ہماری بہو ہماری خدمت نہیں کرتی، میں کوئی بات نہیں کرتی ہے، کل اس کی بھی نہیں ہو۔ اور آج کل حالات ہی ایسے ہو گئے، شادی ہو کے آتی ہے تو اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے میاں کو لے کے علیحدہ ہو جاؤں، چلو ہو گئی تو نے زندگی گزار دیا، اولادیں ہو گئی۔ اب جب بیٹے کی شادی ہونے لگتی ہے تو کہتی ہے بیٹا جوائنٹ فیملی میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہے، اپنی باری آئی تو علیحدگی، اب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو طرح کٹھیاں رہنا بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکتیں ملتی ہے نا۔ تو جب برکت کا وقت تھا اس برکت کو تو نے نہیں لیا، اور نہیں لیا تو تیرے کو برکت کاہے کو ملے گی؟ کر بلا ہو بلا، جیسا کرو ویسا بھرو۔ اگر تم کرو گے تو کب تم بوڑھے ہوگے تو تمہاری بہو بھی تمہاری کرے گی، تمہارا بیٹا بھی تو۔ بہرحال بہو کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، اولاد کو، بیٹی کو اور بیٹے کو کم سے کم چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔
ان کی عزت کرے، توقیر کرے، ورنہ یاد رکھو یہ نمازیں، یہ قربانیاں، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں آپ قضا نمازیں، جس کی شرعی مسئلہ ہے، جس کی قضا نمازیں ہوں، مجھے یہ بتاؤ اس کے نفل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی قضا نمازیں اس کے نفل نہیں ہوں گے، اور جو فرض نہیں پڑتا اس کا واجب کیسے قبول ہوگا؟ اب میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا مولوی صاحب قبول آپ نے کرنا ہے یا رب نے کرنا ہے، قبول رب نہیں کرنا ہے، لیکن صورت مسئلہ یہ ہے قربانی تو واجب ہے اور فرض کو تم چھوڑ رہے، فرض کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ ہاں یہ توجہ اس لیے میں سب کو نہیں کہتا، اکثریت یہ ہے، یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے سمجھے نا پیٹ کا، تو یہاں فریزر بھرنے کا ہوتا ہے۔ خدارا ان چیزوں سے نکلو، فرض اور واجب سنت موقعہ کا خیال کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اور یہ نمازیں عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی واجب ہے، فرض پڑھو اور فرض کا خیال رکھو، واجبات کا خیال رکھو، سنن کا خیال رکھو۔ اللہ رسول کو راضی کرو گے تو تم بھی راضی رہو گے، یہ یاد رکھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے پھر ساری مخلوق ڈرا کرتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز عید الاضحیٰ جو ہماری انتظامیہ کی مشاورت ہے وہ تقریباً 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ 7 بجے نماز عید الاضحیٰ، اور فجر کی نماز ہوتی ہے 5:20 پر۔ قربانی کے مسائل بارہا میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور قربانی کے جانور کے جو 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، ایک خاندان کے لیے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہم مولویوں نے بتا دیا نا، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ہی ماری ہے، ہم نے یہ مسئلہ بتایا تو فیملی زیادہ ہو تو سارا خود بھی رکھ سکتے ہو، یہ مسئلہ سب نے یاد کر لیا ہے، باقی وہ مسئلے یاد نہیں ہے، تو خدا را اس پہ بھی خیال کیا کرو۔ غریب یہ 650-700 روپے کلو، بعض تو اللہ کے بندے ایسے اللہ ان کو اور دے، پورے بکرے کا بکرا وہ ہر مہینے جا کے ذبح کر کے دوسرے مہینے فریج میں رکھ دیتے ہیں، اللہ ان کو اور دے، ایسی بات نہیں، اللہ نے دیا ہے اور اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ لیکن غریب آدمی نہ تو بکرا کھائے، بچیا بھی تقریباً 650-700 روپے کلو، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ غریبوں کو بھی دو، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لو۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں ممبر پہ، آج 9 ذوالحجہ کا دن ہے مبارک، اللہ آپ سب کو اس قدر مال دے دے کہ آپ ہر کوئی آدمی قربانی کرنے پہ قدرت رکھے، سب کو اللہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کوئی سنے میں غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف کریں۔ کل عید ہے اور عید آپ نے 7:30 بجے ادا کرنی ہے، تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نہیں کہتا ہوں، تو مجھے اشارہ ملتا ہے آپ کہہ دیا کریں، جو آپ کو ہوتی ہے دل میں کہ نہیں، کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جو نہ ممبر کا تقاضا ہے نہ مسجد کا تقاضا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی رضا جوئی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔